اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین. 10ویں تراویح ہم نے پڑھی صورت ہود کا کچھ حصہ اور صورت یوسف. صورت یوسف کے متعلق میں عرض کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، جن میں سے ایک یوسف بھی تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ محبت اور بھائیوں کو نہیں بھاتی تھی. اور یہ عموماً مسئلہ ہے کہ آپ کسی سے پیار کریں گے تو آپ کے حریف یا رقیب اس پیار سے چڑچڑائیں گے. اس کی میں مثال دے کے پھر آگے چلتے ہیں. جیسے ہماری شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ابھی ہوئی نہیں ہوتی. جب منگنی ہوتی ہے تو ہماری والدہ ہماری منگیتر کی بڑی تعریفیں کرتی ہے کہ بڑی یہ ہے، بڑی وہ ہے، کہ کبھی آئی نہیں ہوتی وہ. جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد آ جاتی ہے تو پہلے تو بیٹے کا سارا پیار ماں کو مل رہا ہوتا ہے. تو جیسے بیوی آتی ہے کچھ نہ کچھ پیار تو تقسیم ہو جاتا ہے. تو پھر وہی اماں کہتی ہے کہ بھئی اس کو تھوڑا سمجھاؤ، اس کی زبان بڑی لمبی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جس کو آپ فرشتہ کہتی تھی، بڑی نیک ہے، بڑی یہ ہے، بڑی وہ ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. انسان پیار کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ بڑھتا ہی رہے صرف میرے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کو جا کے عرض کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. اسے پتہ چلا کہ اچھے خواب، اچھی معاملات ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے. کسی کو ہضم ہوتی ہیں اور کسی کو ہضم نہیں ہوتی. تو یہ تو سگے بھائی تھے اور پیغمبر زادے تھے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فقید لک قیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کے لیے شیطان بڑا کھلم کھلا دشمن ہے. ایسا نہ ہو کہ اس خواب کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ آئے، اس کو تو اچھے خواب آ رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں آ رہے. اتنے میں ان بھائیوں نے ایک مشورہ کیا اور کہا کہ یار دیکھو کہ یوسف ہمارا بھائی ہے، احب الینا ابینا منا ونحن عصبہ، کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں وہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہم عصبہ ہیں. عصبہ جماعت کو کہتے ہیں. ہم 10 ہیں، وہ اکیلا ہے، اور ہم 10 سے زیادہ پیار حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ ابو کو کہتے ہیں اس کو شکار کے اوپر ہم لے کے جاتے ہیں، جب شکار کے اوپر لے جائیں گے تو قتل کر دیں گے. سگا بھائی، خوبصورت ترین شخص، جب دل کے اندر آتا ہے نا، حسد سب سے بڑی بیماری ہے. گناہوں کا جب ابتدا ہوئی تھی اس کائنات میں، سب سے جو پہلا گناہ تھا وہ حسد تھا، سب سے پہلا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی کہ ایسا کریں آپ جناب یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، شکار کے اوپر جائیں گے اور ہم اس کا خیال بھی کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی ارسلہ معنا غدا، ابو جی کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع ویلعب، تاکہ یہ کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی بڑی حفاظت کریں گے.
قال حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو شکار کے لیے چلے جاؤ، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ، تو بڑا مسئلہ ہوگا پھر۔ تو انہوں نے کہا ابو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا، ہم تو جماعت ہیں پوری کی پوری۔ اب ان کو ٹیک مل گیا کہ ابو کے ذہن میں بھیڑیے والی بات ہے، جیسے آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں نا، بھائی خیال سے جانا کوئی جیب نہ کاٹ دے، تو وہ کہتے ٹھیک ہے، راستے میں گیا او جی جیب کٹ گئی، جیب کٹی وٹی نہیں ہوتی، اس نے کسی کو دے دیے ہوتے۔ انسانوں کے ذہن میں باتوں سے باتیں آتی ہیں۔ القصہ مختصر کرتے ہیں اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سارے بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈال دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، اور خدا نخواستہ آپ کو خبر آئے کہ آپ کا بھائی نالے کی پل سے گر گیا ہے، بندے کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ہمارے، خدا نخواستہ سوتے ہوئے بھی خیال آ جائے نا یار یہ چھت سے چھلانگ نہ لگا دیں، تو نیند نہیں آتی گھنٹہ گھنٹہ، حالانکہ وہ سوئے ہوتے ہیں ساتھ، کنڈی چنڈی لگی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی۔ تو اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کی قمیض لے آئے، قمیض کے اوپر خون لگا دیا، روتے ہوئے آئے سارے، تو ابو جی ہم نے تو اس کو بٹھایا تھا اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، آپ ہمارا اعتبار نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اب یہ 10 بندے کہہ رہے تھے ہم سچے ہیں، آپ ہمارا اعتبار نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض لے آئے، جناب یعقوب علیہ السلام روتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا کنویں میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، بالٹی پکڑ لی، انہوں نے نکالا، جیسے ہی نکالا تو انہوں نے کہا یار یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے، اس کو بھیج دیتے ہیں۔ جب امتحان اور آزمائشیں آتی ہیں نا پھر اکٹھے آتی ہیں۔ ایک آزمائش یہ کہ سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، دوسروں نے نکالا تو انہوں نے کہا بھی بیچیں گے اس کو۔ مصر میں آئے، بولیاں لگ رہی ہیں، اور پیغمبر زیادہ اور خوبصورت انسان، اور خود پیغمبر بک رہا ہے، بادشاہ نے خرید لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بیٹا ہم بیٹا بنائیں گے۔ عزیز مصر جو تھا، عزیز مصر کی بیوی کو جناب یوسف علیہ السلام پسند آ گئے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو پاک بندے تھے، ان کی تو عصمت پاک تھی کئی نسلوں سے۔ القصہ اس خاتون نے ورغلایا، پھسلایا، جناب یوسف علیہ السلام نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ آخر کار خواتین کے پاس جو آخری تاش کا پتہ ہوتا ہے، الزام لگا دو جی اس کے اوپر، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ جیسے خواتین اکثر و بیشتر آپ سکینڈل سنتے ہیں، اکثر خاتون کارڈ کھیلتی ہیں جو لبرل عورتیں ہوتی ہیں، آخری کارڈ، اور بالکل ہدف کے اوپر لگتا ہے۔ اس نے کہا جی اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا اور پھر ہمارے گھر رہ رہے۔ کہنے والے کسی نے کہا کہ بھئی فیصلہ کرتے ہیں، اگر جناب یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو یہ قصوروار ہوگا، اگر پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یہ خاتون قصوروار ہوگی۔ جب دیکھا گیا تو جناب یوسف علیہ السلام فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن، قمیض پیچھے سے کٹی ہوئی تھی، ان کو کہا گیا تمہارے مکر بہت بڑے ہیں، ان کیدکن عظیم، قرآن کہہ رہا ہے آئے عورتوں تمہارے جو مکر ہیں بہت بڑے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو پھر عرض کی اعرض عن ھذا، اچھے بندے جو ہوتے ہیں اتنے بڑے الزام کے باوجود بھی اس کو کہا کہ جانے دو، خیر ہے، معاف کر دو، واستغفری، استغفار کرو، لذنبک، اس خاتون کو کہا گیا اپنے گناہ کا، انکی کنت من الخاطئین، اس لیے کہ تو بڑے خطا کاروں میں سے ہے، ایک پیغمبر زادے کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا۔ اب جو عورتیں تھیں عزیز مصر کی بیوی کی سہیلیاں، انہوں نے سنی کہ بھئی یار ایک نوکر کے اوپر اتنی بڑی خاتون دل دے بیٹھی، تو انہوں نے تانے دیے۔ تانا بھی انسان کو مارتا ہے۔
تو بادشاہ کی بیوی نے اپنی سہیلیوں کی دعوت کی، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا۔ جب دعوت کی، ان کے آگے رکھے پھل اور ان کے ہاتھوں میں دی چھریاں، اور جناب یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کے آگے سے گزر جاؤ۔ جیسے ہی گزرے، وَعَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سکین چوری کو کہتے ہیں، وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِنْ، کہا کہ نکلو ان کے اوپر، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ، جیسے ہی انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا خواتین نے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، وہ ساری خواتین کہتی ہیں یہ کوئی بشر تو نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اسی کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اے میرے حبیب حسن یوسف تمام تھا، مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھا اور اپنے ہاتھ کٹوا دیے، اور عرب کے جری مرد نام محمد کے اوپر اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام گزرے، پھر اس کے بعد ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں ڈالنے کے بعد بہت عرصہ قید میں پڑے رہے۔ دو آدمیوں نے دیکھے خواب، ان خوابوں کی تعبیر جناب یوسف علیہ السلام نے بتائی، پھر وہ واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے تو ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھنے کے بعد کہا وہ کوئی ہے خواب کی تعبیر جاننے والا، تاکہ خواب کی تعبیر بتائے۔ خواب کی تعبیر بھی اس بندے سے پوچھنی چاہیے جس کو آتی ہو۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، آ کے مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مولوی کو اپنے خوابوں کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے خوابوں کا کیسے بتائے گا؟ اس لیے ہر علم اپنا اپنا علم ہے۔ اب میں حکیم تو نہیں ہوں، میں تو مولوی ہوں، میں تو مولوی والے مسئلے بتاؤں گا، پلمبر تو نہیں ہوں کہ آپ کو ٹوٹیاں لگوانا سکھاؤں گا۔ جس کا کام اسی کو سوجھے، کسائی تو نہیں ہو آپ کو ایسے ایسے بوٹی بناؤ، کسائی کہے گا آرام سے رہے بھائی، اپنا کام کر۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا۔ ان دو بندوں کو یاد آ گیا جناب یوسف علیہ السلام، انہوں نے پھر جناب یوسف علیہ السلام کا بتایا کہ جیل کے اندر ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اور لوہے کے اوپر لکیر ہوتی ہے وہ تعبیر۔ تو اس نے کہا کہ بلاؤ جی اس کو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ 7 گائے 7 گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 سال بڑے اچھے ہوں گے، اگلے 7 سال جو آئیں گے قحط آئے گا تیرے ملک میں، پہلے ہی سدھر جاؤ۔ جیسے ہم لوگ تو بالکل کبھی بھی نہیں سدھرتے نا، ہر 5 سال کے بعد نئے ڈرامے سنتے ہیں۔ آنے والے کہتے ہیں کہ جانے والے کھا گئے، جانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے پل باندھ دیے جی، عورتیں دونوں جھوٹے ہیں، دونوں اکٹھے روٹیاں کھاتے ہیں اور الو بناتے ہیں ہمیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ او جی میرے بندے نے یہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں میرے بندے نے یہ کہہ دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام زراعت کے ماہر تھے۔ اب بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو باہر نکلوایا جیل سے، اور اس کو زراعت کا وزیر بنایا۔ جو جس کام کا ماہر ہو اسی کام کا وزیر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو بندہ کبھی اسکول نہیں گیا ہوتا اس کو وزیر تعلیم لگا دیتے ہیں، تو کون سی تعلیم تمہیں سکھائے گا؟ کچھ بھی نہیں سکھانا اس نے تو بیڑا غرق کرنا ہے، ہر شے کا جیسے بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی، مصر کے آس پاس جتنے ممالک تھے سب کے اوپر قحط آیا سوائے مصر کے۔ پلاننگ کے ساتھ یہ جتنی ضروریات تھیں، آس پاس کے جتنے ممالک تھے سب کے سب اناج کے لیے ترس رہے تھے، اور یہ آزاد بھی تھے، خود کفیل بھی تھے، اور ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں جہاں جناب یوسف علیہ السلام کا گھر تھا ادھر بھی قحط آیا، اس کے بھائی مارے 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 پھرتے پھرتے جناب یوسف کی بادشاہی میں آ گئے۔ اناج چاہیے۔ جناب یوسف علیہ السلام تو پہچان لیا یہ تو وہی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ اناج دے دیا، بولتے ایک فرد کو ایک ایک توڑا ملے گا۔ لے آئے، بڑے خوش ہوئے۔ اگلی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اور بھائی تھے بنیامین، ان سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے، یہ ساتھ نہیں گئے تھے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں ابو جی اس کو بھی ساتھ بھیجو تاکہ اور توڑا ملے۔
تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا یار ایسا نہ ہو، پہلے بھی ایک نقصان ہو چکا ہے، کہیں یہ نقصان، بولتے نہیں 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 ابو اناج زیادہ ملے گا۔ جیسے یہ بھائی آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر ان کو پہچان لیا، اپنے منشی کو کہا کہ یہ میرا گلاس اس کے توڑے میں رکھ دو، ان کے اوپر چوری کا الزام لگائیں گے اور اس کو گرفتار کریں گے۔ اناج شناج دیا، انہوں نے کہا کہ صدقہ بھی کرو ہمارے اوپر تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ جیسے آتے ہیں بندے مانگنے والے، لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، باہر جا کے وہی لمبی دعاؤں کے بعد کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے وہ قافلہ نکلا نا تو شہی میں مسئلہ ہو گیا جی، بادشاہ کا گلاس چوری ہو گیا جی، روکو جی ان کو، یہ جو قافلہ جا رہا ہے۔ روکا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو چور نہیں ہیں، دیکھ لو جی۔ اس نے کہا اگر کسی سے نکل آئے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جس کے توڑے سے نکلے اس کو گرفتار کر لینا۔ جیسے ہی توڑے کھولے گئے، اسی بھائی کے توڑے سے گلاس نکلا۔ اب یہ مزید پریشان ہو گئے، بولتے یار ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لو، اس کو جانے دو۔ اس نے کہا نا 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 نا، اس کو کیوں جانے دیں، جس نے چوری کی ہے وہی پکڑا جائے گا۔ اب بھائیوں نے پھر ایک اور الزام لگا دیا، اس نے کہا اس کے پہلے بھی ایک بھائی تھا، وہ بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے۔ دیکھے نا، اس کے بعد انہوں نے بنیامین کو رکھ لیا۔ یہ گائے پھر روتے دھوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر واپس آئے۔ واپس جیسے آئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں۔ نے کہا اچھا آپ یوسف ہیں؟ بولتے جی میں یوسف ہوں، ہمارا باپ تو رو رہا ہے، ہم نے غلطی کی، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ میری قمیض، اپنے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا، اس کا نور آ جائے گا۔ روتے روتے وہ نبی نہ ہو گئے۔ جیسے یہ قمیض لے کے آئے، اب یہ دور تھے، محبتیں بولتی ہیں اگر سچی ہوں تو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آج۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کب، یوسف کہاں، وہ تو کنویں میں چلا گیا تھا، یوسف کی کدھر خوشبوئیں آتی ہیں؟ بولتا نہیں نہیں، اگر تم مجھے ایسا نہ سمجھو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے میں جناب یوسف کی قمیض آئی اور اس محبوب اور محب باپ کے آنکھوں کے اوپر جب ڈالی گئی تو اللہ تعالیٰ نے نور لوٹا دیا۔ اب سب ماں باپ بھائی سارے آ رہے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا اور سب بھائیوں نے جھک کر سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں یہ وہ خواب ہے جو آپ نے کہا تھا کہ 10 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج تیری ماں اور میں، اور 10 ستارے یہ تیرے بھائی ہیں۔ اس لیے جو محبتیں ہوتی ہیں نا، محبتوں کے اندر اعتدال بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھار بچے چڑ بھی رہے ہوتے ہیں، بھئی یار اس کو تو اٹھایا ہوا مجھے تو نہیں اٹھاتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے یہ کیا تھا، لیکن اب ان بھائیوں کے اوپر کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جب معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب